للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اس مہینے کے بعد جس مہینے کا آغاز ہونے والا ہے جسے ہم ذو الحجہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ مہینہ اپنے اندر بہت ساری خصوصیات اور فضائل کو سمیٹے ہوئے ہے۔ جن میں سے ایک فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ اسلامی اور ہجری سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کا احترام کرنے کا اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حکم دیا ہے۔ اس کی فضیلت کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اسی مہینے میں حج جیسے عظیم رکن، فریضے اور عبادت کو مسلمان سر انجام دیتے ہیں۔ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کا پہلا عشرہ یعنی اس کے پہلے 10 دن سال کے تمام دنوں سے افضل ہیں۔ اس کے پہلے 10 دنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو برتری اور فوقیت دی ہے وہ سال کے کسی اور دنوں کو نہیں ملی ہے۔ اور پھر اس کا پہلا عشرہ وہ بھی بہت سارے خصائص کا حامل ہے۔ اس کے پہلے عشرے کے اندر بھی کافی ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک بڑا اہم دن 10 ذو الحج کا دن ہے جسے یوم النحر کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں ایک حدیث کے اندر وارد ہوا ہے کہ یہ یوم النحر کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین دن ہے۔ اس دن خاص طور پر حجاج کرام بہت سارے کام کرتے ہیں جو ان کے حج سے متعلق ہوتے ہیں، اور عموماً پوری دنیا کے مسلمان اس 10 ذو الحج کے دن کچھ کام کرتے ہیں جن کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ انہی میں سے ایک کام اللہ کی رضا کے لیے خون بہانا ہے، یعنی جانور کو ذبح کرنا ہے، جسے ہم اپنی عام زبان کے اندر قربانی کرنا یا قربانی دینا کہتے ہیں۔ یہ بھی اس 10 ذو الحج کے اعمال میں سے ایک عظیم ترین عمل ہے جس کو مسلمان وہ چاہے کسی خطے کے اندر بھی رہتے ہوں اس کو سر انجام دیتے ہیں۔
اس عبادت کی اہمیت کے پیش نظر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ قربانی کے احکام اور مسائل کو اچھی طرح سے سیکھ بھی لے اور جان بھی لے، تاکہ اس کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول اور منظور ہو سکے۔ کیونکہ بعض اوقات علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض مسلمان قربانی کے حوالے سے ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جو قربانی کی عبادت کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں سیکھنا، اس کے مسائل کو جاننا انتہائی ضروری ہے، وگرنہ انسان محنت بھی کرے گا اور پیسہ بھی خرچ کرے گا، لیکن اس کے باوجود اس کی وہ قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ قربانی اس جانور کو کہتے ہیں کہ جسے قربانی کے ایام اور دنوں میں اللہ تعالیٰ کے تقرب اور عبادت کی نیت سے ذبح کیا جائے۔ اور یہ اسلام کا ایک بہت بڑا شعار ہے، مذہبی علامت ہے، جس کی دلیل اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور تمام امت مسلمہ کا اجماع۔ سارے مسلمان اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ قربانی کرنا شریعت اسلام میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری چیز جس کو جاننا انتہائی ضروری ہے وہ یہ کہ قربانی کا حکم کیا ہے، فرض ہے، سنت ہے، کیا اس کا حکم ہے؟ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنت ہے جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور بعض علماء اس کے واجب ہونے کے بھی قائل ہیں۔ کچھ علماء نے کہا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، لیکن اکثر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا، اور آپ کے زمانے میں صحابہ کرام نے بھی اس عمل کو کیا، اور آپ کے بعد بھی صحابہ کرام، تابعین اور دیگر سلف صالحین اس عمل کو کرتے رہے اور تب سے کرتے چلے آ رہے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں سنن بہقی کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بعض دفعہ قربانی نہیں کرتے تھے۔ کس لیے نہیں کرتے تھے؟ راوی اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، کراہیت ان یقتدی بہما، اس ڈر سے نہیں کرتے تھے کہ کہیں لوگ اس مسئلے میں ان کی اقتداء کرنا نہ شروع کر دیں، یعنی اس کو واجب نہ سمجھیں۔ اسی وجہ سے بعض اوقات وہ قربانی نہیں کرتے تھے۔ اور سنن بہقی میں حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خوشحال ہونے کے باوجود میں بعض اوقات قربانی کو اس ڈر سے چھوڑ دیتا ہوں کہیں میرے ہمسائے یہ نہ سمجھیں کہ یہ مجھ پر فرض ہے۔ تو اس سے علماء نے دلیل لی ہے کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن جو شخص استطاعت رکھتا ہے، مالی طور پر اس کی حیثیت ٹھیک اور درست ہے، اس کے بارے میں اور بھی زیادہ تاکید ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس بندے کے پاس استطاعت تھی، اور مستدرک حاکم کی روایت کے لفظ ہیں من کان لہ مال، جس بندے کے پاس مال تھا اور اتنی اس کے پاس استطاعت تھی کہ اس سے قربانی کا جانور خرید کر قربانی کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کی، فلا یقربن مصلانا، وہ بندہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عیدگاہ کے قریب تک آنے سے منع فرما دیا۔
اس سے پتہ چلتا ہے جس بندے کے پاس مال موجود ہے، استطاعت موجود ہے، اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرنے میں کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہ کرے۔ اور بڑے تعجب کی بات ہے، جب انسان دنیاوی ضروریات ان کو پورا کرنا ہو تو مال آ جاتا ہے، موبائل لینا ہو تو مال آ جاتا ہے، حرام کام کرنا ہو تو مال، ٹی وی کے لیے، ڈش کے لیے، سب چیزوں کے لیے مال آ جاتا ہے۔ قربانی کرنی ہے جی مولوی صاحب میرے پاس مال نہیں، استطاعت نہیں ہے، تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، عذر نہیں۔ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید سنائی کہ آپ نے فرمایا اس کو ہماری عیدگاہ کے قریب آنے کی کوئی ضرورت نہیں جو استطاعت کے باوجود، مال کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ لہذا اگر جمہور علماء نے کہہ دیا ہے کہ سنت مؤکدہ ہے تو ہم اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں جو عام طور پر ہم سنت کا لفظ سن کر اس کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے دماغ کے اندر، ذہن کے اندر یہی بات بیٹھی ہے کہ جو سنت ہے وہ گویا کہ چھوڑنے کے لیے ہوتی ہے، سنت کو نہ بھی کرے تو خیر ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ علیہ السلام کی سنت ہے، اور بعض روایتوں میں وضاحت کے ساتھ آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ کے اندر رہے اور نبی علیہ السلام نے ہر سال قربانی کی، اگرچہ اس روایت کو بعض علماء نے ضعیف کہا۔ صحابہ کرام نے بھی کی، خلفائے راشدین نے بھی کی، اسی طرح سے صحابہ نے بھی کی، اور دیگر تابعین نے، اسلاف نے کی اس قربانی کو کیا۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں تو یہاں تک کہ آتا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہم حالت سفر میں تھے، قربانی کا موقع آ گیا تو اس موقع پر بھی ہم نے قربانی کی، یعنی حالت سفر میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اس حال میں بھی نہ صحابہ نے چھوڑی نہ اللہ کے رسول نے چھوڑی۔ تو سنت مؤکدہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو ترک کر دیا جائے اور اس سے اعراض کر لیا جائے۔ اور سنت مؤکدہ جب سنتے ہیں جمہور علماء نے کہا ہے کہ اس کا حکم سنت مؤکدہ ہے، اچھے اچھے مال والے بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ ایک یہ ہے کہ شرعی حکم علماء نے بتانا ہے، ان کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ شرعی حکم سن کر ہم اس کو کوئی اہمیت نہ دیں، اس کو بالکل چھوڑ دیں، یہ غلط بات ہے بالکل، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے ابھی سنی ہے کہ صاحب استطاعت، اس لیے بعض علماء نے اس حدیث کو دلیل بنا کر کہا ہے کہ قربانی کرنا خاص طور پر صاحب استطاعت کے اوپر واجب ہے۔ بعض علماء نے اسی حدیث کو اور دیگر ایسی حدیث کو دلیل بنا کر کہا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے، مال والا ہے، اس کے پاس طاقت ہے قربانی کرنے کی، اس پر واجب ہے۔ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے کوئی بات نہیں، وہ تکلف نہ کر، اس کے اوپر واجب نہیں۔ یہ بھی بعض علماء نے اس کی وضاحت کی۔ تو اسی لیے اس معاملے کے اندر سستی برتنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے، اگر کسی بندے نے نظر مانی تھی، کسی بندے نے نظر مانی تھی کہ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کروں گا، اب صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ اس قربانی کو کرنا واجب ہے، کیونکہ نظر کو پورا کرنا واجب ہے۔ نظر مانی تھی، اس کو پورا کرنا واجب ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اس کا حکم جاننے کے بعد قربانی کی فضیلت کیا ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیث بیان کی جاتی ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں ہم یہ قربانیاں کرتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی دیتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے قربانی کے جانوروں کو موٹا کرو، یا آپ نے فرمایا ان کی قربانی دو کیونکہ پرصراط کے اوپر وہ تمہاری سواریاں ہوں گی۔ اسی طرح اور بھی اس قسم کی دیگر بہت ساری حدیث بیان کی جاتی ہیں قربانی کی فضیلت کے حوالے سے، لیکن محقق علماء کے نزدیک ان میں سے ایک حدیث بھی ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول سے ایک حدیث بھی ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے۔ ان میں سے بعض روایات موضوع اور من گھڑت ہیں اور بعض روایات ضعیف اور کمزور درجے کی ہیں، لیکن اس کا
مطلب کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ قربانی کرنے کی کوئی فضیلت نہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس کی فضیلت میں کوئی خاص حدیث وہ ثابت اللہ کے رسول سے نہیں ہے، وگرنہ بذات خود قربانی کا عمل بڑا عظیم عمل ہے۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کر کے پیسہ لگا کر جانور خریدتا ہے اور اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے، اس سے بڑا عمل اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ یہ عمل کر رہا ہے، اور اس سے بڑی فضیلت قربانی کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس قربانی کے عمل کو سید الاولین والآخرین، نبیوں کے سردار امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب اس سے بڑی فضیلت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے اس کو کیا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ قربانی کرنے کی گویا کہ کوئی فضیلت نہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں۔ البتہ جو خاص اس کے ثواب کے بارے میں حدیثیں بطور دلیل پیش کی جاتی ہیں، اللہ کے رسول سے ان میں سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ پھر اس قربانی کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک سب سے بڑی حکمت اللہ کی توحید کا اعلان کرنا ہے۔ اللہ کی توحید کا اعلان کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ جانور کے گلے پر چھری چلائی جا رہی اور اللہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے، اس کی بڑائی بھی بیان کی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کی توحید کا اعلان نہیں تو کیا؟ اللہ کی توحید کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اور اس موقع کے اوپر بسم اللہ واللہ اکبر کی اتنی اہمیت، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو جانور مردار ہو جائے گا۔ جانور کیا ہو جائے گا؟ مردار ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کی توحید کا جملہ اگر جانور کو ذبح کرتے ہوئے، قربان کرتے ہوئے کسی نے نہیں کہا تو جانور مردار ہو جائے گا، جانور حرام ہو جائے گا، جس کے کھانے سے اللہ نے روک دیا، اور اس کو خنزیر اور اسی طرح سے خون کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اگر اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا یا اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا، تو جب جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ کی توحید کا اقرار اور اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اور گویا کہ مسلمان زبان حال سے اقرار کر رہا ہوتا ہے اے اللہ جب بھی جانور ذبح کروں گا صرف تیرے نام پر ذبح کروں گا، تیرے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح نہیں کروں گا، کسی کے نام پر بھی ذبح نہیں کروں گا۔ تو سب سے بڑی حکمت اس کے اندر یہ ہے، اللہ کی توحید کا اس کے اندر اعلان۔ دوسری اس کے بارے میں جو حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ اس قربانی کے اندر ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ بندوں کو اللہ کی بندگی اور عبادت کی تربیت دی جائے کہ تم نے کس انداز سے، کس طرح سے اپنے خالق اور مالک کی بندگی کرنی ہے۔ تربیت دی جا رہی ہے نا کہ پیسے لو، منڈی کے اندر جاؤ، بازار کے اندر جاؤ، جانور ڈھونڈو، اور وہ بھی فلاں شرط والا، جیسا کہ آگے اس کی شرطیں آ رہی ہیں، پھر اس کو لاؤ اور قربانی کے موقع پر اس کو ذبح کر دو۔ تربیت دی جا رہی ہے، تربیت دی جا رہی ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ تم نے اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اس خالق اور مالک کی بندگی کو کیسے بجا لانا ہے، کیسے سر انجام دینا ہے۔ تیسری حکمت اس قربانی کے اندر یہ بھی ہے کہ شاعر اللہ کا اظہار کیا جائے۔ شاعر اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو مذہبی علامات اور شاعر کا درجہ دیا ہے، اور قربانی کے جانور کو قربان کرنا یہ بھی اللہ کے شاعر کو ظاہر کرنا ہے، اور اللہ تعالی اس سے محبت بھی کرتا ہے اور اس کا اس نے حکم بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں سے بنائے۔ تو اللہ نے قربانی کے اونٹوں کو شاعر اللہ کہا ہے، اپنے شاعر کہا ہے، یعنی قربانی کے جانور، قربانی کے اونٹ ہوں یا دیگر جانور ہوں،
یہ اللہ کے دین کے شعائر میں سے ایک بہت بڑی مذہبی علامت اور شعیرہ ہے. تو لہٰذا اس کا اظہار کرنا یہ بھی ایک مقصد ہے، ایک حکمت ہے قربانی کے اندر کہ مسلمان اس موقع کے اوپر اس عظیم مذہبی علامت اور شعیرے کا لوگوں کے سامنے اظہار کرے. چوتھی حکمت جو اس کے بارے میں بیان کی جاتی ہے وہ یہ فقراء، مساکین اور محتاجوں کو کھانا کھلانا. قرآن مجید کو آپ اٹھائیں، احادیث کو اٹھائیں، متعدد مقامات پر مسکین اور ضرورت مند کو کھانا کھلانے کا حکم دیا گیا، ترغیب دلائی گئی. تو یہ بھی ایک حکمت ہے کہ جب انسان عید کے موقع کے اوپر، اس قربانی کے موقع پر قربانی کرے تو شریعت نے اسے تعلیم دی ہے کہ وہ خود اکیلا نہ کھا جائے، بلکہ ایک حکم اللہ کے رسول نے یہ بھی دیا ہے وَتَصَدَّقُوا، آپ نے فرمایا صدقہ کرو. بلکہ ایک موقع پر تو نبی علیہ السلام نے جب لوگوں کو ضرورت تھی، حالات کچھ تنگ تھے، نبی علیہ السلام نے قربانی کے موقع پر یہ حکم دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے پاس نہیں رکھنا، 3 دن کے بعد صدقہ کر دینا ہے. اگلا سال آیا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سال یہ حکم دیا تھا، اس سال کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا پچھلے سال اس لیے حکم دیا تھا کیونکہ اس وقت ایک ایسی فقیروں اور محتاجوں کی جماعت تھی جس کو گوشت کی ضرورت تھی، لہذا میں نے کہا تھا 3 دن سے زیادہ گوشت اپنے پاس ذخیرہ کر کے نہیں رکھنا ہے، بلکہ 3 دن جب گزر جائیں اس کو صدقہ کر دو. اب وہ ضرورت نہیں رہی ہے، لہذا آپ نے فرمایا فَقُولُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا، اب کھا بھی سکتے ہو، صدقہ بھی کرو اور اپنے پاس ذخیرہ کر کے سنبھال کر رکھ بھی سکتے ہو. یعنی اتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا اہتمام کیا کہ جب لوگوں کو حاجت تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا 3 دن کے بعد گوشت اپنے پاس رکھنا جائز نہیں. اسی طرح ایک اور بہت بڑی حکمت جو اس قربانی کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ کہ بندہ مال کی نعمت کے اوپر اللہ کا شکریہ ادا کرے، نعمت مال کے اوپر اللہ کا شکریہ ادا کرے. اور اسی ضمن میں ایک حکمت یہ بھی اس میں شامل کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا حکم دیا، بندہ قربانی کرتا ہے تاکہ انسان سے بخل خارج ہو جائے، بخیلی اور کنجوسی اس سے خارج ہو جائے، مال کے اوپر چمٹا نہ رہے. اور یہی حکمت ہے ان تمام عبادات کے اندر جن کا تعلق مال کے ساتھ. زکوٰۃ کا تعلق مال کے ساتھ ہے، تو زکوٰۃ اس لیے رکھی گئی، اس میں ایک حکمت ہے تاکہ انسان کے دل کے اندر مال کی محبت کرنا کر جائے، بخل نہ کرے اس کے اوپر، کنجوس نہ بن جائے اس کے اوپر. یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے. اسی طرح دیگر بہت ساری حکمتیں علماء نے ذکر کی ہیں. مثال کے طور پر ایک حکمت یہ بھی بتائی ہے کہ اس سے مسلمانوں کی آپس کی محبت کے اندر اضافہ ہوگا. وہ کیسے؟ کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے گوشت کے متعلق کہ تم خود بھی کھاؤ اور ہدیہ بھی کرو اسے. اور ہدیے کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے تہادوا تہابوا، آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. یہ حکمت بھی بعض علماء نے ذکر کی ہے کہ آپس میں جب دوست کو ہدیہ دے گا قربانی کے گوشت کا، محبت بڑھے گی یا نفرت بڑھے گی؟ محبت بڑھے گی. ہمسایہ اپنے ہمسایہ کا خیال کرے گا، اس کا حصہ نکالے گا، یقیناً اس سے محبت میں اضافہ ہوگا. اس حکمت کی طرف بھی بعض علماء نے اشارہ کیا ہے کہ قربانی کے اندر یہ حکمت بھی پائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد قربانی کے لیے کچھ شرطیں ہیں، لیکن اس سے پہلے جو قربانی کرنے والا ہے اس کو بعض چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں عام طور پر لوگ قربانی کے جانور کا بڑا خیال کریں گے اور بار بار پوچھیں گے، سوال کریں گے، تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے، حتیٰ کہ بعض اوقات کئی کے مارکیٹیں اور بازار پھر لیتے ہیں کیونکہ ان کو ان کے مقصد کا جانور نہیں ملتا ہے، لیکن ان کے اپنے اندر عیب رہ جاتا ہے. جبکہ سب سے پہلے اپنا عیب پورا کرنا، اپنا عیب دور کرنا ضروری ہے. ان باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. سب سے پہلی بات جس کا خیال رکھنا قربانی کرنے والے پر ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نیت خالص ہونی چاہیے. ریاکاری کا ارادہ نہ ہو.
یہ ارادہ نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں اس نے اتنے جانور قربان کیے. فلاں نے اگر 1 لاکھ کا بکرا لیا ہے تو میں 2 لاکھ کا لے کر رہا ہوں. اگر یہ نیت ہوئی تو اللہ کی قسم قربانی نہیں ہوگی. ویسے وہ بس جیسے عام بکری ذبح کی جاتی ہے، جانور ذبح کیا جاتا ہے، بس وہی اس کا عام جانور ہوگا. اللہ کے وہ قربانی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی نیت کے اندر فرق آ چکا، ریاکاری آ چکی ہے کہ جی میں نے ایسا جانور ذبح کیا. لوگ حیرت کی وجہ سے اپنی انگلیاں دانتوں تلے دبائے بیٹھے. لوگ حیران ہوئے، تعجب کیا لوگوں نے، ایسا جانور قربان کیا. اگر اس قسم کی نیت ہوئی، اس قسم کی نیت ہوئی میں ایسا جانور ذبح کروں گا جس کا چرچا پورے شہر میں ہونا چاہیے. اور بعض لوگ ایسا کرتے بھی، چرچا کرانے کے لیے، شہرت کے لیے جانور کو لے کر گھومتے رہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ فلاں بندے نے جانور خریدا ہے اور فلاں بندہ جانور قربانی دے رہا ہے. اللہ کی قسم اگر یہ نیت ہوئی کوئی قربانی نہیں. سب سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ نیت خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے. لوگوں کی شہرت سننا، لوگوں کی تعریف سننا، بابا سننا، اور اسی طرح سے لوگ تعریف کریں، لوگ شاباش دیں، یہ اگر نیت ہوئی تو قربانی نہیں ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف فرمان ہے، آپ نے کئی بار سنا ہے، انما الاعمال بالنیات. عمل کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. ہر بندے کے لیے وہی ہے جیسی وہ نیت کرے گا. نیت اللہ کو راضی کرنا، قربانی قبول ہو جائے گی. نیت ہے لوگوں کو راضی کرنا، لوگوں کی شہرت اور تعریف سننا، لوگ تو شاید خوش ہو جائیں لیکن اللہ کا قربانی قبول نہیں ہوگی. سنن نسائی میں یہ حدیث ہے، ایک بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا، اللہ کے رسول یہ بتائیں، ایک بندہ جہاد پر جاتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ جہاد پر جاتا ہے، غزوہ کرتا ہے، کفار کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے جاتا ہے، اور اس کا ارادہ دو اس کے ارادے ہوتے ہیں. پہلا ارادہ یہ ہوتا ہے مال غنیمت مل جائے، دوسرا ارادہ یہ ہوتا ہے شہرت مل جائے، لوگوں کی زبان کے اوپر تذکرے ہوں، جی فلاں بڑا بہادر، بڑا جری ہے، بڑا شجاع ہے. اللہ کے رسول آپ یہ بتائیں اس کو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا لا شیء لہ، اس کے لیے کوئی چیز نہیں، اجر و ثواب میں سے اس کے لیے کوئی چیز نہیں. اس صحابی نے دوبارہ سوال کیا، آپ نے یہی فرمایا. تیسری بار سوال کیا، آپ نے یہی فرمایا. اور پھر آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور جس سے مقصد رب کو راضی کرنا ہو، مگر نہ اس کے برعکس جہاد جیسا عمل کیوں نہ ہو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا. اللہ کے وہ قبول نہیں ہوتا. اور صحیح مسلم کی حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنى الشركاء عن الشرك، کہ میں شریکوں میں سے سب سے زیادہ شرک سے بیزار ہوں. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جس نے کوئی بھی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا، ترکتہ وشرکہ، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو بھی اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. اور بعض روایات میں آتا ہے اللہ قیامت کے دن ایسے بندے سے فرمائے گا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا تھا، اللہ فرمائے گا قیامت کے دن جا ان سے اجر اور ثواب لے لے جن کو دکھانے کے لیے کام کرتا تھا، کیونکہ آج میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں. تو سب سے پہلی چیز اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ ہے اپنی نیت کو خالص کریں، اخلاص پیدا کریں، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیں، دکھلاوے سے بچائیں. یہ سب سے اہم چیز ہے. اس شرط کا ہونا قربانی کرنے والے کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری چیز جس کو قربانی کرنے والا مسلمان اپنے اندر پیدا کرے وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری. تقوی اور پرہیزگاری، تقوی اور پرہیزگاری کو ہم اپنے الفاظ کے اندر اللہ سے ڈرنا سے بھی تعبیر کرتے ہیں. اور اس کی اصل یہ ہے، پرہیزگاری کی اصل یہ ہے کہ انسان حرام سے اپنے آپ کو بچائے. قربانی اگر کوئی بندہ اپنی قبول کروانا چاہتا ہے تو اس بندے کو چاہیے اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کرے، پرہیزگاری پیدا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ انہی کی قربانی قبول کرتا ہے جو پرہیزگار ہوتے ہیں.
جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، اللہ انہی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون پہنچتا ہے، اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، تمہاری پرہیزگاری اللہ کو پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاری دیکھتا ہے کہ اس بندے کے اندر، قربانی کرنے والے کے اندر، قربانی کرتے وقت یا اس سے پہلے کتنا زیادہ تقویٰ تھا، کتنا پرہیزگاری تھی، کتنا میرا ڈر اس کے دل کے اندر تھا۔ فرمائیں کہ تقویٰ اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ کو گوشت کی، خون کی، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اصل بات یہ ہے اللہ کو ہمارے تقوی کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تقویٰ ہوگا تو اس میں ہماری نجات ہے، ہماری کامیابی۔ تو تقویٰ پیدا کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی سے متعلق تیسری چیز جس کا پیدا کرنا اپنے اندر قربانی کرنے والے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ کہ اس کی کمائی حلال کی ہونی چاہیے۔ اس کی کمائی حلال کی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اس نے حرام کمائی سے جانور خرید کر قربان کیا تو وہ قربانی نہیں ہو، وہ قربانی نہیں ہو۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان اللہ تعالی طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی قبول کرتا ہے، پاک ہے اور حلال کو ہی قبول کرتا ہے۔ اور صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ایک کھجور کا دانہ جو اس کی حلال کمائی میں سے ہوتا ہے اس کو خرچ کرتا ہے، اور فرمایا ولا یقبل الا طیبا، اللہ حلال کو ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن جب بندہ ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ایک پہاڑ کے برابر عطا کرے۔ لیکن کب؟ جب وہ صدقہ، وہ کھجور حلال کمائی میں سے ہوگی، کیونکہ حرام کمائی میں سے کیا گیا صدقہ یا حرام کمائی کے میں سے لگایا گیا مال جو قربانی کے اوپر لگائے گا، اللہ اس بندے کی قربانی کو قبول نہیں کرے گا۔ آج کئی مسلمان ہیں سود بھی کھائیں گے، جوا بھی کھیلیں گے، ایسے الٹے سیدھے آمدنی کے جو وسائل اور ذرائع ان کو اختیار کر کے پیسہ کمائیں گے اور قربانیاں بھی کریں گے۔ اللہ کی قسم ان کی قربانی اللہ کا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے ان کی قربانی کو قبول نہیں کرنا ہے، چاہے وہ لاکھ جانور ہی کیوں نہ ذبح کرے، اگر انہوں نے حرام کمائی سے جانور خرید کر قربانی کی۔ چوتھی چیز جس کا خیال رکھنا قربانی کرنے والے مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ ردی اور بیکار قسم کے جانور قربانی میں آتے ہیں۔ ردی جو کسی کام کا بنا ہو، ناکارہ، وہ قربانی میں یہ نہ سوچے کہ اب کرنی تو قربانی ہے، کون سا کسی کو جو ہے نا وہ بلا کر ولیمہ کھلانا ہے، چلو اب ایسے اس کو لگا لیتے ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کرنے والی بات ہو گئی کہ اپنے لیے انسان بھائی اچھی چیز پسند کرے اور اللہ کے راستے پر دینے کے لیے آئے تو ردی اور ناکارہ قسم کی عیب والی نہیں، اچھی چیز کا انتخاب کرے، ردی اور ناکارہ چیز قسم کے جانور سے اجتناب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے اوپر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ تلاوت کریں۔ کیا ہوا تھا؟ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی دی، دونوں نے قربانی دی، ایک کا نام قابیل، دوسرے کا نام حابیل تھا۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں نے قربانی کی دی، کیا ہوا؟ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی قبول نہ ہوئی، قابیل کی قبول نہ ہوئی، حابیل کی قبول ہو گئی۔ اچھا جی قابیل کی کیوں قبول نہیں ہوئی؟ اس کے بارے میں مفسرین نے بہت ساری وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ بھی ذکر کی ہے امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین نے، وہ یہ کہ جو حابیل تھا وہ جانوروں کا مالک تھا، اس نے اپنے جانوروں میں سے، چوپایوں میں سے ایک بہترین قسم کا میڈا نکالا، زبردست قسم کا میڈے کا انتخاب کیا اور اس کو اللہ کے لیے قربانی کے طور پر پیش کر دیا۔ اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی۔ اور جو قابیل تھا وہ کھیتی باڑی کرنے والا تھا، اس طرح کہہ لیں کسان تھا،
اس نے اپنے غلے میں سے، اناج میں سے رتی قسم کا اناج اللہ کے راستے میں قربانی کے طور پر اس کا انتخاب کیا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ جب اناج لے کر جا رہا تھا نا تو اس اناج کے اندر ایک جو جسے ہم وہ کہتے ہیں سٹا، جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر، ایک بالی اس نے دیکھ لی، وہ بڑے اچھے اناج کی بھی آ گئی غلطی سے. تو بعض مفسرین کہتے ہیں اس نے وہ اچھے اناج والی بالی نکال کر کھا لیا اس کو، اور جو باقی رتی بچا، یعنی اتنا زیادہ اللہ کے راستے میں قربانی دیتے ہوئے بخل سے کام لیا، حتیٰ کہ ایک بالی بھی اگر اچھے غلے میں سے جا رہی تھی اس کو برداشت نہ ہوئی. رتی قسم کا، نکارا قسم کا غلہ جا کر پیش کر دیا. اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کی، قابیل کی نہ ہوئی، کیونکہ قابیل نے رتی ترین چیز بطور قربانی پیش کی. اللہ نے فرمایا اس کی قربانی قبول نہیں. لہذا اگر کوئی بندہ رتی اور ناکارہ جانور، عیب والا جانور وہ قربانی کے طور پر پیش کر رہا ہے تو اس کی قربانی بھی قبول ہونے والی نہیں. وہ چاہے کتنی ہی خوش فہمی کے اندر مبتلا کیوں نہ ہو، وہ کیوں یہ نہ کہتا ہوا سنا جائے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، قبول کر لے گا، وہ قربانی اس کی نہیں ہوگی. پانچویں چیز جس کا خیال رکھنا قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ قربانی دلی خوشی کے ساتھ دے. قربانی دلی خوشی کے ساتھ دے، یہ نہ ہو کہ مصیبت سمجھ کر دے رہا. جیسے انسان جرمانہ دیتا ہے نا، جرمانہ کوئی بندہ دلی خوشی سے دیتا ہے نہیں، مجبور ہو کر. جیسے تاوان بندہ دیتا ہے کہ اب تو دینا ہی پڑے گا، اوہو دینا ہی پڑے گا، یہ بھی دینا تھا. اس اندر یہ کیفیت نہ ہو دل، کیونکہ ہم پہلے قرآن کی آیت سن چکے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو تمہاری طرف سے پرہیزگاری پہنچتی ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ تمہاری شکلوں اور جسموں کو نہیں دیکھتا ہے. کس کی شکل اچھی ہے چلو اس کا عمل قبول کر لو، جسم میں خوبصورت ہے اس کا عمل قبول کر لو. فرمایا ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ دیکھتا ہے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جو میرے راستے میں خرچ کر رہا ہے، پیسہ لگا رہا ہے، خوشی خوشی لگا رہا ہے مجبور ہو کر، جیسے کسی نے زبردستی کہا ہو. خوشی خوشی لگائے گا قربانی قبول ہو جائے گی. زبردستی لگائے گا دل کے اندر اگر اضطراب آ گیا، بے چینی آ گئی، تنگی آ گئی، اللہ نے اس کی قربانی قبول نہیں کرنی. دلیل سورہ توبہ کی وہ آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. اللہ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے خرچ کی ہوئی کوئی بھی چیز اللہ کے قبول نہیں ہوتی. منافقین کی خرچ کی ہوئی کوئی بھی چیز اللہ کے قبول نہیں ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا 3 رکاوٹیں ہیں. کتنی رکاوٹیں ہیں؟ 3 رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے جو بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کا قبول نہیں ہوتا. پہلی اور سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، کہ یہ منافق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں. دوسری رکاوٹ ولا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، نماز پڑھنے تو آتے ہیں لیکن سستی کے مارے ہوئے ہوتے ہیں. اجر و ثواب کی امید نہیں ہوتی، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے، جیسے سستی میں ہوتے ہیں ویسے آ جاتے ہیں. اللہ سے اللہ کا ڈر بھی نہیں ہوتا، اس کے عذاب میں خوف بھی نہیں ہوتا. نماز پڑھنے آتے ہیں سستی کی حالت میں آتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سستی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں. اور تیسری وجہ کہ جس کی بنا پر ان کا خرچ کیا مال اللہ کا قبول نہیں ہوتا وہ یہ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، جب چیز دیتے ہیں تو دل نہیں چاہتا ہے. فرمایا یہ چیز بھی ان کے خرچ کیے مال کے قبول ہونے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو یہ کیفیت نہ ہو کہ بندہ گویا کہ جرمانہ دے رہا ہے، گویا کہ تاوان سے دلوایا جا رہا ہے. اگر کسی کے دل کی یہ کیفیت ہوئی تو اس بندے کی قربانی بھی اللہ کے قبول نہیں ہو. لہذا دل کی کیفیت کو بدلیں. اللہ کے راستے میں جو مال دینا ہے اس کو خوشی خوشی دیں، اس کو فراخ دلی کے ساتھ دیں، وسعت قلبی کے ساتھ دیں. بلکہ اہل ایمان کی تو ایک کیفیت ہوتی ہے جب اللہ کے راستے میں کوئی چیز دیتے ہیں ان کے سینے چوڑے ہو جایا کرتے ہیں، ان
ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے. لیکن آج ہم میں سے اکثر کی یہ حالت ہے، جب اللہ کے راستے میں دینے لگتے ہیں تو دل تنگ ہو جاتے ہیں اور غلط کام میں خرچ کریں تو کوئی پرواہ نہیں. بندہ سمجھتے ہوئے کہ میں نے تھوڑا خرچ کر دیا، زیادہ کرنا چاہیے تھا یہاں پر. جیسے کہ عام طور پر لوگ شادیوں پر کرتے ہیں نا، شادیوں پر کرتے ہیں لاکھوں لگا دیں گے، پھر بھی کہتے ہیں کہ فلاں کسر رہ گئے، اب اتنے پیسے اور لگانے چاہیے. حالانکہ وہ ایک ناجائز کام اس کے اوپر لگا گئے. لیکن اللہ کے راستے میں تو جیسے عام طور پر وہ پوچھتے ہیں نا فطرانے کے موقع پر، جی پیسے کتنے ہیں، پیسے کتنے ہیں. ایک بار غلطی سے مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں نے بتا دیا 110 روپے، بعد میں پتہ چلا 100 روپے ہیں. کہنے والے نے یہ کہہ دیا مولوی اپنی جیب میں رکھے گا. یعنی اللہ کی راستے میں دینے کے لیے 10 روپے دینا ہمارا بار بار سوال کریں گے. جی آپ 100 روپے بتا رہے ہیں، پھر فلاں بندہ 95 روپے بتا رہا تھا، آپ 100 بتا رہے ہیں، فلاں 90 بتا رہا تھا. اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے فراخ دلی پیدا کریں، وگرنہ اگر کسی بندے کے دل کی یہ کیفیت ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کے خرچ کیے مال کو قبول کرنے والا نہیں ہے. اس کی قربانی اللہ کا قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ لوگوں کے سامنے کتنا خوش کیوں نہ ہو. جی میں نے اتنا بڑا جانور ذبح کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. لیکن اللہ دلوں کی کیفیت کو جاننے والا ہے، اللہ کو پتا، اس کے علم میں. اسی طرح چھٹی چیز جس کا خیال قربانی کرنے والے کو رکھنا چاہیے تو یہ ہے کہ نماز اور قربانی کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. یہاں پر اگر ہم بھول جاتے ہیں، نماز اور قربانی کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ نے 2 جگہوں پر اپنی کتاب میں 2 جگہوں پر ان عظیم عبادتوں کو اکٹھا ملا کر بیان کیا. ایک تو سورۃ الکوثر کے اندر فصل لربک وانحر، اللہ نے کیا فرمایا؟ کوئی بتائے گا ترجمہ کیا فرمایا اللہ نے؟ فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. اور پھر کیا فرمایا؟ وانحر، قربانی کرو. اللہ نے پہلے کس کا حکم دیا؟ نماز پڑھنے کا. عجیب بات ہے، اللہ نے 2 حکم دیے ایک ساتھ دیے، اور اکثر مسلمان دوسرا حکم پورا کرنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، اور پہلا حکم جو 5 بار روزانہ پورا کرنا ہوتا ہے اس کی کوئی فکر نہیں. قربانی سے پہلے اللہ نے کہا نماز پڑھو، اور دوسرا مقام سورہ انعام میں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز اور قربانی. یہاں پر بھی اللہ نے پہلے نماز کا کہا ہے، لیکن اس کی فکر نہیں ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے، اور اس کے چھوٹنے کا کوئی افسوس ہی نہیں ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے 2 جگہوں پر قربانی کا حکم دیا، اس سے پہلے کیا فرمایا؟ اس سے پہلے نماز کا ذکر. اور اسی لیے یہ بات یاد رکھیے گا، وہ علماء 2 قسم کے علماء ہیں جو نماز چھوڑنے والا، اس کی 2 قسمیں. پہلا وہ بندہ جو کہتا ہے فرض ہی نہیں ہے، اس کے اوپر تو علماء کے اتفاق ہے کہ ایسا بندہ مسلمان نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہو چکا ہے ایسا بندہ جو کہتا ہے نماز فرض ہی نہیں. اور دوسرا بندہ وہ ہے جو کہتا ہے فرض ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن سستی کی بنا پر نہیں پڑھتا. اس میں علماء کی 2 رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ ایسا بندہ کافر نہیں ہوگا، لیکن گناہ بہت بڑا ہے. جیسا کہ آپ رات سن رہے تھے، نماز کا چھوڑنا زنا، سود، چوری، شراب پینا اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا، لیکن کافر نہیں ہوگا. اور دوسری رائے ایسے بندے کے بارے میں ان علماء کی ہے جو کہتے ہیں جو بندہ نماز کے فرض ہونے کے اقرار کرے لیکن پھر بھی نہ پڑھے، وہ کہتے ہیں یہ بندہ بھی مرتد ہو چکا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے. اور تقریباً یہاں سعودی عرب کے تمام علماء، تقریباً تمام علماء کا یہی فتویٰ ہے. شیخ ابن باز کے فتوے کو ڈالیں، علامہ ابن عثیمین کو، بڑے بڑے علماء یہاں کے جتنے بھی کبار علماء ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو نماز کا چھوڑنے والا ہے وہ بندہ مرتد ہو چکا ہے، وہ کافر ہو چکا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے. اور ابن باز رحمہ اللہ سے، شیخ ابن عثیمین سے، دیگر یہاں کے کئی بڑے بڑے علماء سے پوچھا گیا جو نماز کو چھوڑنے والا ہے اگر وہ قربانی کرے اس کی قربانی ہو جائے گی؟ جواب دیا اس کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ ایسا بندہ مرتد ہے، ایسا بندہ
ایسا بندہ مرتد ہے. بلکہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا میں ایک فتویٰ پڑھ رہا تھا, میں نے تلاش کیا اس بارے میں, تو ان کا ایک فتویٰ میرے سامنے آیا جب ان سے کسی نے پوچھا کہ ایسے بندے کا کیا حکم ہے جو قربانی دے لیکن نماز چھوڑ دیتا ہو. فرمایا ایسا بندہ اگر قربانی کرتا ہے اس کے ذبح کیے ہوئے جانور کو کھانا بھی حرام ہے, کیونکہ اس نے جس جانور پر چھری چلائی ہے وہ مرتد ہو چکا ہے, کیونکہ یہ ذبح کرنے والا مرتد ہو چکا ہے. اور ایک بڑی عجیب بات انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں یہودی عیسائی کے ذبح کیے ہوئے کھانے کی اجازت دی ہے, لیکن جو نماز چھوڑنے والا ہے اگر وہ کسی جانور کو ذبح کر دے اس کے کھانے کی اجازت نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہودی اور عیسائی اللہ نے اس کے بارے میں خود اجازت دی ہے, لیکن جو مرتد ہو چکا ہے کہتے ہیں وہ یہودی عیسائی سے بھی بدتر ہے, لہذا اس کی قربانی قبول ہونے والی نہیں ہے. اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا, قربانی کی شرطیں ڈھونڈنے سے پہلے ذرا یہ چیزیں بھی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. نماز اور قربانی کا بڑا گہرا تعلق ہے, اور علماء کی بات آپ سن چکے ہیں. اگر تارک نماز کو چھوڑنے والا اگر جانور کو ذبح کرے وہ جانور مردار ہو جائے گا, اگر قربانی کرے اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی. اسی طرح سے ساتویں چیز جس کا اہتمام کرنا چاہیے, خیال کرنا چاہیے قربانی کرنے والے کو, وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. یعنی اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت سے ہٹ کر تم نے کوئی عمل کیا تو تمہارا عمل باطل ہو جائے گا, بیکار ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا, کسی کام کا نہیں ہوگا, اللہ کے حکم نہیں کیا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. کتنا ضروری ہے آئیے ایک حدیث سنتے ہیں. سنن نسائی میں امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حضرت براء بن عازب سے روایت کیا. وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن ہمیں خطبہ دیا. اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے نماز عید کے بعد جانور کو ذبح کیا, نماز عید کے بعد جانور کو ذبح کیا, قربان کیا, آپ فرماتے ہیں فقد اصاب سنتنا, وہ ہماری سنت کو پہنچ گیا اور اس بندے کی قربانی ہو گئی. ومن ذبح قبل الصلاۃ, اور جس بندے نے نماز عید سے پہلے جانور ذبح کر دیا, آپ فرماتے ہیں وہ عام گوشت والی بکری تو ہو سکتی ہے لیکن اس کی قربانی نہیں ہوئی. اب بیچ میں فرق کس چیز کا ہے؟ نماز عید کا. پہلے کی تو قربانی نہیں ہوگی, بعد میں کرتا ہے تو قربانی ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے عید کی نماز پڑھنے کے بعد جانور کو ذبح کیا. حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ میرے ماموں ابو بردہ بن نیار مجمع میں سے کھڑے ہو گئے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں, اور میں نے تو سوچا تھا کہ آج عید کا دن ہے اور یہ کھانے پینے کا دن ہے, لہذا میں تو عید کی طرف آنے سے پہلے جو قربانی کا جانور تھا اس کو پکڑا, ذبح کیا, گوشت بنایا, گھر والوں کو بھی کھلایا, ہمسایوں کو کھلایا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے ہمسایوں کو گوشت کی بڑی شدید ضرورت ہے. اب دیکھیں نا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ کرنے والے کی نیت تو اچھی تھی, کیا حرج ہے اس کے اندر؟ صحابی کی نیت کے اندر کچھ شک ہے, اچھی تھی نا نیت, لیکن دیکھو نبی کے طریقے سے ہٹ گیا. اس سے پتہ چلا کہ صحابی سے بھی غلطی, جو نبی کا بغیر کسی واسطے کے شاگرد ہے, اگر ان سے غلطی ہو سکتی ہے تو بعد والوں سے بھی غلط ہو سکتی ہے. لیکن ہم کے بعد مقامات پر اڑ جاتے ہیں, جی فلاں مولوی صاحب غلطی, نہیں یہ نہیں ہو سکتا, اتنا بڑا عالم غلطی, صحابی سے غلطی ہوئی. حضرت ابو بردہ کھڑے ہو گئے, کہا اللہ کے نبی میں نے سوچا آج عید کا دن ہے, کھانے پینے کا دن ہے, میں نے جانور کو ذبح کیا, گوشت بنایا, وہ اپنے گھر والوں کو کھلایا, اپنے ہمسایوں کو کھلا کر آ رہا ہوں, اس کے بعد میں تو عید کی نماز پڑھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسے کیا ہے تو ایک اور بکری ذبح کرو, وہ نہیں ہوئی ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا چلو غلطی ہو گئی تھی پتہ نہیں تھا کوئی بات نہیں, آپ نے فرمایا ابو بردہ وہ قربانی تو نہیں ہوئی, ایک اور کرنی پڑے.
حضرت ابو بردہ نے فرمایا اللہ کے رسول ایک میرے پاس جزع ہے، جزع بکری کا، جزع کہتے ہیں جس کی عمر کے بارے میں اختلاف علماء کے درمیان، کچھ کہتے ہیں 6 مہینے کو، کچھ کہتے ہیں 9 مہینے کو، کچھ کہتے ہیں 1 سال کا ہو. کہا وہ میرے پاس 1 مہینے کا ہے، اس کو ذبح کر دوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے کر دو، لیکن تیرے بعد کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں صحابی کو دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا، فرمایا وہ نہیں ہوئی. صحابی کی نیت بھی اچھی تھی نا، ذبح یہاں سے کیا تھا ادھر سے کیا تھا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک کیا تھا نا، بسم اللہ پر پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، سب کچھ پڑھا تھا، لیکن عید کی نماز سے پہلے کر دیا. نبی کا طریقہ نہیں تھا. آپ نے فرمایا وہ تو نہیں ہوئی، لہذا ایک اور کرنی پڑے گی. تو اندازہ ہو گیا ہوگا ہمیں کہ قربانی کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ پیسے جیب میں ڈالو، بکرا خریدو، لٹاؤ، چھری پھیرو، قربانی ہو گئی. سنت کیا ہے اس کے اندر، پیغمبر کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے. اور افسوس آج اکثر مسلمانوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا. نبی کی سنت جاننے کی کوشش نہیں کرتے، علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. بس ویسے ہی جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، گئے آج مسلمانوں یہ سمجھ لیا پیسے لے آؤ، منڈی سے بکرا خریدو، کسائی کو بلاؤ اور ذبح کر کے گوشت تقسیم کر کے آرام سے بیٹھو. آپ کی قربانی بھی ہوگی، آپ کو ثواب بھی ملے گا، سارا کچھ ہوگا. سنت کو جانے، پیغمبر کے سنت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اس مسئلے کے اندر بھی اتنی اہمیت رکھتا ہے جیسے کہ ہم سن رہے ہیں. یہ چیزیں جاننے کے باوجود بات کہ قربانی کرنے والے کے لیے کون سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اب ہم آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ قربانی کے جانور بھی کیا شرطیں ہیں. قربانی کے جانور کے لیے کیا شرطیں ہیں. اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہو. بہیمۃ الانعام کہتے ہیں پالتو جانوروں کو، اور قرآن نے ان کا بیان کیا ہے کہ وہ اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ یہ جانور ہیں. تو ان جانوروں میں سے کوئی ایک جانور ہو جس کی قربانی کرنا جائز ہے. اب یہاں پر علماء کو اختلاف آ جائے گا کہ بھینس کی قربانی کرنی جائز ہے ناجائز ہے. بڑا لمبا اختلاف ہے. جن علماء نے کہا ہے کہ بھینس گائے کی جنس میں سے انہوں نے کہا جائز ہے، جن علماء نے کہا ہے کہ قربانی صرف انہی جانور کرنی جائز ہے جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے یا جن کی قربانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ہوئی ہے، انہی جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے. اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. علماء کی اس کے بارے میں بہت ساری بات ہے اور طویل اس کے اوپر کائنات دلائل ہیں اور بہت ساری اس کے اوپر گفتگو ہے. بہرحال اختلاف سے بچنے کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ اس اختلاف سے بچنے کا آسان طریقہ ہے. وسائل الحمدللہ زیادہ ہیں اور کسی قسم کی تنگی اور گنجائش نہیں ہے. اختلاف میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر اونٹ کی استطاعت ہے اس میں شامل ہو جائیں، گائے کی استطاعت ہے اس میں، نہیں تو بھیڑ بکری الحمدللہ عام دستیاب ہو جاتی ہے. تو خواہ اختلاف کے اندر گھسنے کی کیا ضرورت؟ کوئی ضرورت نہیں اپنے آپ کو اختلاف کے اندر ڈالنے کی. تو جو چیز متفق علیہ ہے، جس کے اوپر ساری امت کا اتفاق ہے، جب الحمدللہ وسائل میسر ہیں اور اسی طرح سے اتنی زیادہ آسانی ہے، اتنی زیادہ سہولت ہے، تو پھر اختلاف میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری شرط اس جانور کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ عیب سے پاک ہو. عیب سے، اور اسی ایک بات جو اس میں سے رہے گی وہ بھی ذکر کرتا چلوں کیونکہ اسی سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تو بھیڑ اور بکری وہ صرف ایک بندے کی طرف سے ہو. یہ نہیں کہ 3-4 بندے اکٹھے مل کے ایک بکری ذبح کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ بھیڑ اور بکری ایک جانور ایک بندے کی طرف سے. البتہ یہ ضرور ہے اگر ایک ایسا بندہ جو اپنے گھر کے سارے افراد کا کفیل ہے، ان کی کفالت کرتا ہے اور ان کے لیے کمانے والا ہے، اگر وہ گھر کا کفیل اور سربراہ پورے گھر والوں، اپنی بیوی، بچوں، والدین جو بھی اس کے زیر کفالت ان کی طرف سے ایک جانور کر دے تو سب کی طرف سے ہو جائے. لیکن اصل کیا ہے کہ ایک جانور ایک بندے کی طرف سے، بھیڑ ہو بکری ہو. البتہ گائے کے اندر 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں. کتنے بندے؟ 7 بندے. 7 سے کم ہو تو کوئی حد نہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں 7 کو پورا کرنا ضروری نہیں، البتہ 7 سے اوپر جانا ضروری نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے
نبی علیہ السلام کے ساتھ کہتے ہیں ہم ایک بار سفر میں تھے، قربانی کا موقع آ گیا تو ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہوئے 7 بندے گائے میں شریک ہوئے، اور کہتے ہیں اونٹ کے اندر ہم 10 بندے شریک ہوئے، اونٹ کے اندر ہم 10 بندے شریک ہوئے۔ تو اونٹ کے اندر 10 بندے بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور بعض علماء نے حدیث کی روشنی میں کہا ہے کہ اونٹ کے اندر 7 بندے بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ 7 بندوں کا ذکر جس حدیث کے اندر ہے کہ وہ شریک اونٹ کے اندر، وہ حدیث سے متعلق ہے، یعنی حاجیوں کے لیے۔ تو بہرحال یہ اس کے حصے ہیں، اور اس طرح سے ان کی تقسیم جو بڑے جانور ہیں، گائے ہے، اسی طرح سے اونٹ ہے، ان کے اندر اس طرح سے حصے تقسیم کر کے بھی شریک ہوا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی سہولت ہے، بہت بڑی آسانی ہے۔ اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے 7 پورے کرنا ضروری، اگر 3 بندے اکٹھے مل کر گائے ذبح کر دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، 4 ہیں، 2 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 7 پورے کرنا ضروری۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو 6 بندے ہیں، 7 ہونے چاہیے، لہذا فلاں بابا کو اب اس کے اندر شریک کر، فلاں بابا کا حصہ ڈال ہے۔ جیسا کہ ہمیں بعض انڈیا کے ساتھیوں کے سوالوں سے پتہ چلا کہ بابا کا حصہ بھی ضرور ڈالنا ہے، ایسا بھی لوگ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا۔ اسی طرح سے دوسری شرط جو جانور کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ شریعت نے جس عمر کی تعین کی ہے جانور کے لیے، اس عمر کو وہ پہنچنا چاہیے، وہ جانور اس عمر کو پہنچنا چاہیے، یعنی اس جانور کی اتنی عمر ہو، قربانی کے جانور کی وہ عمر ہو جس کی قید شریعت نے لگائی، اور وہ عمر جو بھیڑ ہے، بھیڑ جس میں دمبا ملا جاتا ہے، اس کے لیے حدیث کے اندر جو لفظ وارد ہوا ہے وہ جزا کا لفظ ہوا ہے۔ اب جزا کا کیا معنی ہے، اس کی عمر کے اندر علماء کا اختلاف ہوا۔ کچھ علماء نے کہا 6 مہینے، اور یہ کم از کم مدت بتائی ہے، یعنی 6 مہینے کا ہونا تو ضروری ہے، اس سے کم نہیں جا سکتے۔ کچھ علماء نے کہا 9 مہینے کا، اور کچھ نے کہا ہے کہ 1 سال کا ہونا چاہیے، اور بعض محقق علماء وہ اس طرف گئے ہیں کہ 9 مہینے کا ہو، یا بعض محقق علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ کم از کم 1 سال کا، اگر بھیڑ کا وہ جو دمبا ہے یا جو بھی اس کو کہہ لیں اگر وہ ہو تو اس کی قربانی کرنی جائز ہے۔ اگر بکری میں سے ہے تو پھر کہتے ہیں دندہ ہونا اس کا ضروری ہے، بکری میں سے، گائے میں سے، اونٹ میں سے، بکری، گائے، اونٹ، ان 3 کے لیے دندہ ہونا ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ دندہ جانور ہی قربانی کے اندر ذبح کرو، الا یسر علیکم، الا یہ کہ اگر اس کا ملنا مشکل ہو جائے، ملنا مشکل ہو جائے۔ مشکل ہونے کا کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے مشکل ہونے کا، یعنی اتنی قیمت کا ہے کہ آپ کے خریدنے کے بس کی بات نہیں ہے، آپ گھومے 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 جتنا گھوم سکتے تھے، تلاش کر سکتے تھے، تلاش کیا لیکن پھر بھی نہیں ملا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَذْبَحُوا جَذْعَةً مِنَ الظَّانِ، پھر جا کر بھیڑ کا ایک جزا، جس کے بعد میں آپ کو بتایا 6 مہینے کا یا 9 مہینے کا یا 1 سال کا، آپ نے فرمایا پھر جا کر اس کو ذبح کر سکتے ہو۔ یہ کب ہے، جب بکری، گائے، اونٹ، اس میں سے دندہ جانور، دندہ کون سا ہوتا ہے، جس کے سامنے کے وہ دودھ والے دانت ٹوٹ جائیں، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ ٹوٹنے کے بعد اس کے اوپر نئے دانت اگنا شروع ہو جائیں، یہ بھی بعض علماء نے دندے کی تعریف کے اندر کہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اسی جانور کو ذبح کرو۔ تیسری شرط قربانی کے جانور کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، اور 4 قسم کے عیب ہیں جن کے بارے میں صحیح حدیث آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا 4 لا تجزئ فی الاضاحی، اور ایک روایت میں آپ نے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا کہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جو قربانی کے اندر کفایت نہیں کرتے۔ پہلا وہ جانور جو کانا ہو اور اس کا کانا پن بالکل واضح ہو، دوسرا وہ جانور جو بیمار ہو اور اس کی بیماری بالکل واضح ہو، اور تیسرا وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور چوتھا وہ جانور جو اتنا کمزور ہو حتیٰ کہ اس کی ہڈیوں کے اندر گودا تک بھی نہ ہو، یعنی اتنا لاغر اور کمزور کہ اس کے پاس کھڑے رہنے کی طاقت بھی، چلنے پھرنے کی طاقت بھی نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 4 قسم کے ایسے جانور ہیں جو قربانی کے اندر کفایت نہیں کرتے ہیں، لہذا اگر کوئی بندہ یہ 4 عیب والے جانور ذبح کرے گا یا ان میں سے کوئی عیب کسی جانور کے اندر پایا گیا تو اس کی قربانی حدیث کے مطابق نہیں ہوگی۔
اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی کے ساتھ اس جانور کو ملایا جائے گا جس کے اندر اسی جیسا ہے یا اس سے زیادہ برا ہے موجود ہو. مثال کے طور پر ایک جانور اس کی ٹانگ ہی نہیں ہے تو اس کے اندر زیادہ ہے ہوگا نا, لگڑے کی نہیں ہے تو ایک ٹانگ اس کی نہیں ہے, اس کی کیسے ہو جائے, یہ زیادہ بڑا ہے میرا. اسی طرح سے ایک ایسا جانور ہے جو اندھا ہے, نابینا ہے, دیکھ ہی نہیں سکتا, تو فرماتے ہیں یہ بھی قربانی کے اندر جائز, کیونکہ جو کانا ہے جس کی ایک آنکھ نہیں ہے جب اس کی جائز نہیں تو دونوں والا وہ کیسے جائز ہو جائے, تو کوئی یہ نہ سمجھے اس, تو یہ جانور بھی اس کے ساتھ ملائے جائیں گے. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ایسا جانور جس کی ولادت کا وقت قریب ہو اور اس کی ولادت کے اندر مشکل ہو جائے, جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا تب تک اس جانور کا ذبح کرنا جائز نہیں ہوگا. اسی طرح سے ایسا جانور جس کو کوئی چوٹ پہنچی ہو, گلا دبنے سے, چوٹ لگنے سے, تو جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا, خطرے سے باہر نہیں آتا, تب تک اس جانور کا ذبح کرنا جائز نہیں ہوتا. یہ بھی کچھ چیزوں انہوں نے اس کے اندر ذکر کیے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں یہ 4 عیب جو بیان ہوئے ہیں ان میں سے جو عیب ہے ہر ایک عیب یا تو اس جیسا ہے یا اس سے زیادہ برا ہے, لہذا اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر کسی جانور کا سینگ ٹوٹا ہے تو بعض علماء کہتے ہیں ایسا جانور نہیں کرنا چاہیے, بعض علماء کہتے ہیں جائز ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی کرنا مکروہ تو ضرور ہے لیکن قربانی ہو جائے گی, قربانی ہو جائے گی. سینگ سرے سے ہو ہی نہ, ٹوٹ گیا ہو اور اسی طرح سے نکال دیا گیا ہو, کرنا نہیں چاہیے, ایسے کرنا نہیں چاہیے, لیکن مکروہ ہونے کے ساتھ ساتھ علماء نے کہا ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی. اسی طرح سے کچھ اور چیزیں بھی ذکر کی ہیں. مثال کے طور پر ایک جانور جس کے سینگ بالکل ہے ہی نہیں, بالکل نہیں ہے اس کے سینگ, تو کہتے ہیں اس کی قربانی بھی ہو جائے گی, اگرچہ کرنا مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, لیکن اگر وہ کر دیتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی. لیکن بہتر یہ ہے کہ قربانی کے لیے بہترین جانور کا انتخاب کریں, بہترین اور بے عیب جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہو, اس جانور کا انتخاب کیا جائے. اسی طرح سے چوتھی شرط قربانی کے جانور کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس جانور کو بندہ ذبح کر رہا ہے وہ اس کی ملکیت ہو. یہ نہیں ہے کہ رات کو چوری کر کے صبح قربانی کر جی, کرنی تو عبادت ہے, قربانی پر قربانی کر رہا, تو کہتے ہیں ملکیت میں ہونا چاہیے, اپنی ملکیت میں ہونا چاہیے. یا اگر اس کو کسی نے دیا ہے مثال کے طور پر, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قربانی کے جانور دیا کرتے, جو اس قسم کے صحابہ کمزور مالی حالت والے ہوتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قربانی کے جانور دیا کرتے تھے. اگر اس کو کسی نے دیا ہے, بہرحال اس کی اپنی ملکیت میں ہونا چاہیے. چوری شدہ جانور یہ بھی قربانی میں نہیں کام آئے. اسی طرح سے زبردستی کسی جانور پر قبضہ کر لیا, چھین لیا کسی سے, یہ بھی قربانی میں نہیں آئے. اسی طرح سے باطل دعویٰ کر کے اگر کسی جانور کو لے لیا, باطل دعویٰ مثلا جھوٹ بول کر, جھوٹی قسم کا, اگر وہ جانور اس کا نہیں تھا, کسی اور کا تھا, لیکن اس بندے نے باطل دعویٰ, جھوٹا دعویٰ کسی پر دائر کر دیا, اس جانور کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں ایسے جانور کی قربانی کی جائز نہیں ہو. 5ویں شرط وہ یہ لگاتے ہیں کہ اگر اس جانور کے اندر کسی اور کا حق ہے تب بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. جیسے کسی نے ایک جانور کسی کے پاس گروی کھڑا کیا, عید والے دن آیا تو جانور کٹا پڑا, یہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اس کا حق نہیں ہے. وہ جو گروی رکھنے والا اصل مالک وہ ہے, وہ چاہے کتنا بڑا کنجوس ہی کیوں نہ ہو, لیکن جس کے پاس گروی ہے اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ یہ تو ویسے ہی کنجوس ہے لہٰذا میں اس کی طرف سے ذبح کروں, یہ جائز نہیں ہوگا. اگر کوئی ایسے کرے گا تو وہ قربانی نہیں ہوگی. اور 6ٹھی شرط قربانی کے جانور کے لیے یہ ہے کہ وہ قربانی کے وقت کے اندر کیا جائے. قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ 10 ذو الحج کے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر 13 ذو الحجہ تک, 13 ذو الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک, یہ 4 دن ہیں جس کے اندر قربانی کرنا جائز ہے. افضل دن 10 ذو الحج کا دن ہے, پھر اس کے بعد 11, پھر اس کے بعد 12, پھر اس کے بعد 13 تک قربانی کرنا جائز ہے. دن کو کریں, رات کو کریں, جائز ہے. دن کو کریں گے زیادہ بہتر ہوگا, ٹھیک ہے نا. ایک حکمت آپ نے سنی تھی, اللہ کے شہید کا اظہار کرنا ہے, اور دن کو کریں گے تو یہ زیادہ مناسب رہے گا. لیکن اگر کوئی رات کو بھی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر مسکینوں فقیروں سے چھپانے کے لیے رات کو کیا تو پھر علماء نے کہا جائز
یہ نہ ہو کہ مسکین دیکھ لیں گے، فلاں آ جائیں گے، فلاں آ جائیں گے، لہذا رات کو چوری چھپے کریں گے اور سارا بکرا فریج کے اندر ڈال دیں گے، پھر جائز نہیں ہوگا، پھر جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جیسا کہ ہم نے سنا کہ وقت نبی علیہ السلام نے وہ بتایا تھا نا کہ اگر نماز سے پہلے کر لی تو نہیں ہوگی، تو 4 دن ہے صحیح حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ تمام ایام تشریق قربانی کے دن ہیں۔ ایام تشریق کتنے ہیں؟ 11، 12 اور 13۔ 10 کا دن تو قربانی کا ویسے ہی ہے۔ ایام تشریق 3 دن ہوتے ہیں، 11، 12 اور 13۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 یہ قربانی کے دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ابن حبان وغیرہ کے اندر حسن سند کے ساتھ موجود ہے۔ بعض لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں جی 12 تک قربانی جائز ہے، 13 کو جائز نہیں ہے، اور پھر اس کے اوپر بہت سارے فتوے بھی لگتے ہیں اور بھی عجیب کچھ ہوتا ہے، پر اس کی ایک اپنی تفسیر اور اپنا مقام ہے۔ تو یہ کچھ اہم باتیں سننے کے بعد وقت اگرچہ ہو چکا ہے، صرف کچھ اہم چیزیں اور بھی ہیں جن کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ اکثر جو سوال ہوتا ہے میت کی طرف سے قربانی کرنا، اس کے جواب میں شیخ ابن عثیمین نے 3 صورتیں ذکر کی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مرنے والے کو اپنی قربانی کے ثواب میں شامل کرنا، یہ تو جائز ہے۔ دوسری صورت اگر مرنے والا وصیت کر کے گیا تھا کہ میری طرف سے قربانی کرنا، تب اس کی وصیت کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور تیسری صورت اگر اس نے وصیت نہیں کی تھی تو مستقل علیحدہ طور پر اس کی طرف سے جانور قربان کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی صحیح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ ہوتا ہے جی قرض لے کر قربانی کرنا، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے کہ قربانی کے بعد آپ اس قرض کو آسانی سے چکا سکتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ قرض وقتی طور پر لے کر قربانی کے جانور خرید کر کے اس کی قربانی کر دیں۔ یہ سوال بھی ہوتا ہے جس پر قرض ہو وہ قربانی کرے یا نہ کرے۔ قرض کی 2 قسمیں ہیں، ایک عام سا قرض، اب جس پر 10 ریال قرض ہو وہ بھی کہے کہ میرے اوپر قرض ہے لہٰذا میں نہیں کر سکتا، یہ بالکل قرض ہے۔ جس کے اوپر اتنا قرض ہے کہ قرض بھی زیادہ ہے اور مانگنے والا فوراً مانگ رہا ہے، پھر اس کو چاہیے پہلے قرض دے اور پیسے بیٹھے تو قربانی کرے، بغیر نہ وہ شرعاً معذور ہے۔ لیکن اگر مانگنے والا فوراً نہیں مانگ رہا، مثلاً اس نے بعد میں دینا ہے یا قسطوں میں دینا ہے، آہستہ آہستہ دینا ہے، تو پھر ایسے بندے کو سستی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر مالی طور پر اس کے پاس استطاعت ہے، اس کو چاہیے اپنے پیسوں کے ساتھ قربانی کا جانور خرید کر کے قربانی کرے اور اس مسئلے میں کاہلی اور سستی کا مظاہرہ نہ کرے۔ یہ سوال بھی عام طور پر بھائی کرتے ہیں جی ہم یہاں سے پیسے بھیجیں اپنے گھر والوں کی طرف، جی بھیج سکتے ہیں، آپ ان کو پیسے بھیج دیں، وہ وہاں پر آپ کی بیوی بچے قربانی کر لیں، آپ یہاں پر کر لیں، سب جائز ہے۔ آپ پیسے بھیج دیں، آپ کی طرف سے وہاں پر کر لیں، یہ بھی جائز ہے۔ یہ تمام امور جائز ہیں، ان کے اندر وسعت اور گنجائش موجود ہے۔ قربانی کے گوشت کے حوالے سے 3 حصے علماء نے کہا ہے کہ کر لیں تو بہتر ہے۔ ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے، دوسرا حصہ پڑوسی، دوست، احباب، رشتہ دار ان کو ہدیہ دینے کے لیے، اور تیسرا حصہ فقراء اور مساکین کو پہنچانے کے لیے۔ یہ بہترین تقسیم ہے جس کی طرف علماء نے اشارہ کیا اور کہا ہے کہ یہ سب سے اچھی تقسیم ہے اور اس کے بارے میں اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، جی ہاں، جو غیر مسلم ممالک کے اندر رہ رہا ہے یعنی ذمہ بن کے رہ رہا ہے، آپ اس کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں بغیر کسی کراہت کے۔ اور خاص طور پر اگر وہ اسلام کی طرف مائل ہے تو پھر اور بھی زیادہ اچھی بات ہے کہ اس کو قربانی کا گوشت دیا جائے۔ لیکن ایک بات یاد رہے، اگر اسی جگہ پر اس سے زیادہ ضرورت مند مسلمان موجود ہے تو پھر غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مسلمان زیادہ ضرورت مند نہیں ہے اور وہ غیر مسلم ضرورت مند ہے، ذمہ ہے، مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے، اس کو بغیر کسی کراہت کے وہ گوشت آپ دے سکتے ہیں۔ قربانی کا جانور آپ نے لیا، بعد میں اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر وہ عیب آپ کی وجہ سے ہوا، وہ عیب آپ کی وجہ سے پیدا ہوا تو پھر ضروری ہے کہ آپ اس کی جگہ پر ایک اور جانور خریدیں۔ لیکن اگر قدرتی طور پر اس کے اندر عیب پیدا ہوا، مثلاً وہ بھاگ دوڑ رہا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، آپ نے کچھ نہیں کیا، تو پھر علماء کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے کہ وہ اسی کے اوپر ہی جانور کو قربان کر لیں، کیونکہ اس کے اندر اس کی کوئی غلطی اور کوتاہی نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جن کی طرف توجہ دلانا ضروری تھا۔ کچھ غلطیاں بھی لوگ کرتے ہیں، ذبح کرنے سے پہلے وضو کرنا، ذبح کرنے سے پہلے
وضو کرنا یہ کہیں پر نہیں ہے، اللہ کے رسول نے ایسا کام نہیں کیا ہے۔ اسی طرح سے ذبح کرنے سے پہلے اجتماعی دعا کرنا، جیسے کہ عام طور پر ہمارے ہاں دیکھنے میں آتا ہے، تو یہ بدعت کی زمرے میں آتا ہے۔ جانور کو لٹایا ہوا ہے، پہلے جی دعا کریں، جی دعا کریں، جانور ذبح کریں، یہ کہیں پر نہیں، اللہ کے رسول نے بھی جانور ذبح کیا، لیکن آپ نے کہیں پر ایسا نہیں کیا۔ اسی طرح سے وہ جو تکبیر پڑھنے والا ہوتا ہے بسم اللہ واللہ اکبر، وہ تو پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن 5 منٹ وہ بھی ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ بسم اللہ واللہ اکبر کون پڑھے گا؟ جو ذبح کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جانور ذبح کیا تو آپ کے پاس حضرت عائشہ بھی موجود تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے فسمّا وکبّر، اللہ کے رسول نے بسم اللہ پڑھی اور تکبیر کہی، انہوں نے نہیں۔ اجتماعی طور پر بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور اس چیز کی طرف میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ قربانی کے جانور میں کسی فوت شدہ کا، کسی بابا جی کا، کسی پیر صاحب کا حصہ ڈالنا اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور اسی ضمن میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا، لوگ بڑے بیدار ہوتے ہیں، داڑھی منڈوائی اللہ کے رسول کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، آپ نبی کے حکم کو تو مانے پہلے، قربانی کی بڑی فکر پڑی، جی ہم نے اللہ کے رسول کی طرف سے مرا کرنا ہے، بتائیں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو آپ مانیں، آپ کی لائی شریعت کی تابعداری کریں، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو آپ کو فکر ان چیزوں کی ہے جو کام کرنے نہیں آپ نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی بعد میں کسی صحابی نے نہیں کی ہے۔ اگر آپ کی طرف سے قربانی کرنی ہوتی تو سب سے پہلے کون کرتے؟ ابو بکر صدیق کرتے، جو سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے تھے۔ تو جب انہوں نے نہیں کی تو ہمارے لیے کرنا بھی جائز، ہمارے لیے بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہ باتیں جو اس حوالے سے ہم نے سنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو ذہن میں بٹھانے کے بعد ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔